اس میں خدا کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. جنہوں نے ایک ایک گلی کے اندر 8-8 مسجدیں بنا لی، اذان شروع ہوتی ہے آپ دیکھ لیں جہاں بیٹھے، اذان شروع ہوتی ہے 2-2 گھنٹے اذان ہوتی ہے، کیونکہ ایک مولوی شیعہ کر لیتا ہے، ایک سنی کر لیتا ہے، ایک بریلوی کرتا ہے، اور سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ اسلام تو نہیں ہے جی صاحب، یہ اسلام تھوڑی. اور اسی ایک وجہ سے 1.9 بلین مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ. دکھ ہے چیمہ صاحب، دکھ ہے اس بات کا، افسوس ہے. بالکل صحیح کہا طاہر صاحب، آپ نے خوبصورت بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو نہیں مساجد میں بھیج سکے ان چیزوں کی وجہ سے. اور صحیح بات ہے کہ جس مسجد کے اندر گلاس محفوظ نہیں ہے وہاں پہ لوگ کیا کرنے آئیں گے، آپ کا بچہ پنکھا کس طرح اتار کے لے محفوظ جائیں. ہوگا صاحب، وہ آپ کا اتار، بچہ کس طرح محفوظ ہوگا؟ میں آپ کو ہمارے گھر کے ساتھ ادھر گاؤں میں مسجد ہے، تو طاہر صاحب ادھر وہ میرے گھر والوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ گرمی تھی تو وہ چلی جاتی تھی، لائٹ چلی جاتی تھی، انہوں نے کہا چلو ادھر یو پی ایس لگوا دیتے ہیں. وہ اگلے دن 2 دن لگے وہ بیٹری چوک کے لے گیا تھا. کوئی مائک چیمہ اتار کے لے صاحب، جاتے ہیں، اس اسپیکر. رمضان میں کراچی میں مجھے اگلے دن کسی نے ایک یہ خبر بھیجی ہے کہ سحری کے وقت جب سحری کرنے کے بعد لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، انہوں نے دروازے بند کر کے گن پوائنٹ پہ سارے نمازیوں کو انہوں نے ان کو عراب کیا، ان سے پیسے چھینے. لیکن چیمہ صاحب دیکھیں، یہ پھر ہم روزانہ یہاں بیٹھتے ہیں چیمہ صاحب، ہم بات کرتے ہیں فلانا کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے، جرنیل کرپٹ ہے، جج کرپٹ ہے، وزیر اعظم کرپٹ ہے. لیکن ہر دودھ بیچنے والا کرپٹ ہے، ہر سبزی بیچنے والا کرپٹ ہے. جب قوم کرپٹ ہوگی تو اوپر آپ کے اوپر اقتدار کرنے والے ایماندار کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جب ہم نے ایز اے سوسائٹی بینکرپسی دے دی ہے، ہم نے ایز اے سوسائٹی بینکرپسی دے دی ہے، ہم نے مورلز ختم کر لیے چیمہ صاحب اپنے اندر، ہم نے شرافت پروموٹ کرنا چھوڑ دی. میں مسلسل پنجابی میں آپ کو روز کہنا نا کہ ماسٹر نو 17ویں گریڈ دے لیکچرر نو رشتہ نہیں دین گے، 17ویں گریڈ دے پٹواری نو دے دین گے رشتہ، 17ویں گریڈ دے لیکچرر نو رشتہ نہیں دین گے. ایس پی تے پولیس والے دیکھتے پھرتے، انسان نہیں دیکھنا، کرپشن دیکھنی، بندہ کرپٹ کنا ہے، کس لیول دا کرپٹ ہے. چیمہ صاحب جب ذہنی طور پہ ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد یہی ہمارا اچھا تیسرا قصور سارا ہمارا بھی نہیں. میں بڑے فلسفے کے ساتھ میں چیمہ صاحب بڑی سوچ کے بعد یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے صرف 2 انسان ہی چاہیے، یا ایک جرنیل اور 7 مولوی. لیکن they have to be sincere with پاکستان، پاکستانی ہونا ضروری ہو. یہ 2 ہی صرف لوگ بچا سکتے ہیں. بڑی ریسرچ کے بعد میں یہ بات کرتا ہوں، دوسرے کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. صلاحیت کیا؟ صلاحیت ہونا ایک الگ بات ہوتی، ویل ہونا، طاقت ہونا کرنے کی، تب چیزیں ہوتی ہیں وہ. اچھا پھر دوسرا یہ چیمہ صاحب، ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ تو شناخت کا ہے، سب سے مسئلہ تو شناخت ہے. ہمیں آئیڈینٹی کرائسس ہے. جب تک ہم اپنی آئیڈینٹی کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم ترقی کس طرح کریں گے؟ پنجابی موسٹلی ہم اس وقت پاکستان کے آدھے مسائل پنجابی لوگ رول کر رہے ہیں ان کی وجہ سے. پنجابی ہوئی کیونکہ اس کی وجہ یہ آپ دیکھ لیں. اور میں آپ شرط کے میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں چیمہ صاحب، یہاں کے پنجاب میں اور انڈیا کے پنجاب میں بہت مماثلت ہے، ان کے بھی حالات خراب ہیں کیونکہ ڈی این اے از دا سیم. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. نجم سیٹھی صاحب، گزشتہ دنوں جب پاکستان میں دہشت گردی کی ایک بڑی لہر آئی اور اس کے نتیجے میں ہماری بہت سی جانیں مزید ضائع ہوئیں، تو آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یو ہیڈ انفارمیشن کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے. یہ بات بھارت میں جو ویورز ہیں آپ کے، ان کو سخت ناپسند گزری اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے بغیر کسی ثبوت کے یہ بات کی ہے. تو اب اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہوں گا، اب کچھ باتیں تو باہر آ گئی ہیں نا. آج ایک لندن کے گارڈین اخبار میں ایک ڈیٹیلڈ سٹوری آئی ہے. اس کا عنوان ہے کہ انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگز ان پاکستان. اچھا. انٹیلیجنس آفیشلز کلیم. یہ لمبی چوڑی رپورٹ ہے جس کے لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی انٹیلیجنس آفیشل سے بات کی ہے، ان کی کچھ چیزیں ہم نے ڈوسیز دیکھے ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہم نے انڈین ایکس را کے آفیشل سے بھی بات کی ہے اور ان سے بھی کنفرم کیا ہے کہ ایک پالیسی ہے ٹو کیری آؤٹ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس آؤٹ سائڈ انڈیا آف اینیمی ایجنٹس، اور جس کے اندر پہلے یہ الزام کینیڈا نے لگایا، پھر یو ایس اے نے بھی لگایا، اور یو کے میں بھی یہ الزام لگ چکا ہے، اور پاکستان تو کب سے الزام لگا رہا ہے، اور اب یہ رپورٹ پوری شائع ہوئی ہے. اس رپورٹ میں جو لکھنے والی خاتون ہے وہ ہے ہینا
एलिस पीटरसन कोरिए, उनके साथ एक आकाश हसन साहब हैं और एक शामिर बलोच। तो ज़ाहिर है जो डोसियर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जिसको गार्डियन ने की टीम ने एग्जामिन किया है उसमें से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से मिली होंगी, मगर उसके अलावा आकाश हसन साहब हैं, ये बाकी हैं, इन्होंने बाकी इन्फॉर्मेशन भी रॉ के एक्स एजेंट से बात करके कन्फर्मेशंस की हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी बड़ी हाई क्वालिटी है। ये जो एविडेंस मेरे इंडियन दोस्त मांग रहे हैं वो अब ये बेसिकली आंखें खोल के इसको पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। फिर ये कि जब खशोगी साहब का केस हुआ, जमाल खशोगी वो जो जर्नलिस्ट, और यहाँ इसके अंदर भी ये लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी in order to, and we are a big power now and we can get away with it. तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 21 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन